والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا خالق اور سچا ہمارا مالک کے سوا اس وحد یکتا کی کوئی عبادت کی لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر مبارک کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ اسلام گڑھ میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فقید المثال اجتماع پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. عاشق صاحب آپ کو، آپ کے معاونین کو، تمام سنگیوں کو، اسلام گڑھ کے تمام سنگیوں کو، اور آپ تمام جو اس محفل میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ میرے شیخ طریقت صدارت فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان برکات سے بھی استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرنا اور سننا اس محفل کا مقصود ہے. آپ حضور علیہ السلام کا ذکر سن کے حضور علیہ السلام سے عقیدت اور حضور علیہ السلام کے متعلق عقیدہ مضبوط کرنے کی خاطر یہاں جمع ہے. یہ الحمدللہ اہل سنہ و جماعت کی محفل ہے اور صاحب طریقت لوگوں کا اجتماع ہے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کے فکر، حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی اعلیٰ حضرت کی فکر، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر، اور اکابرین امت کی فکر اور ان کے عقائد کے علم بردار لوگوں کا اجتماع ہے. جب بھی اس میں عقیدے پہ بات ہوتی ہے، نظریے پہ بات ہوتی ہے، تو سب سے پہلے جس نظریے سے بات کو شروع کیا جاتا ہے وہ عقیدہ توحید ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، آج صوفیاء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، اہل سنت کے بزرگوں کے بارے میں یہ بات کر دینا تو بہت آسان ہے کہ یہاں پر معاذ اللہ ان کی خانقاہوں میں شرک ہوتا ہے یا ان کی خانقاہوں میں توحید کے درس نہیں دیے جاتے. باہر بیٹھ کے یہ کہنا بہت آسان ہے. اگر رات کے اس پہر میں بھی کوئی اللہ والوں کے مزار پہ جائے گا تو وہاں اللہ کا ذکر کرتے لوگ سنیں گے. انہوں نے شرک کی تعلیم نہیں دی، بلکہ بڑے صغیر میں اگر اسلام لے کے آئے ہیں اور عقیدہ توحید لوگوں کو گھول گھول کے پلایا ہے تو ان اولیاء اللہ اور بزرگان دین ہے. جب بھی اہل سنت کی مجالس میں بات شروع کی جاتی ہے تو عقیدہ توحید سے شروع کی جاتی ہے. یاد رکھیے گا، عقیدہ توحید ہمارے ایمان کی، ہمارے اسلام کی بنیاد ہے. عقیدہ توحید پہ جب ہم کلام کرتے ہیں تو تمام عقائد کا، تمام دار و نظریات کا، تمام ایمانیات کا، تمام عبادات کا، ہر چیز کی بنیاد اور دار و مدار عقیدہ توحید سے ہوتا ہے. عقیدہ توحید تمام عقائد اسلامیہ کی اصل ہے اور بنیاد ہے. مثال کے طور پر کسی کو اگر انبیاء پہ ایمان ہے، نبیوں پر جو ایمان ہے، اس ایمان کی وجہ کیا ہے؟ نبی پر ایمان کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں،
کہ رسولوں پر ایمان کی وجہ وہ اللہ کے رسول ہے، کتاب پر ایمان کی وجہ کتابوں پر ایمان کی وجہ کتاب پر ایمان کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ فرشتوں پر ایمان کیوں؟ اللہ نے بنائے ہیں، اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے فرشتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور اعمال میں بھی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اگر عقیدہ توحید ہی نہیں ہوگا، نماز کی طرف جو اس کو چیز مائل کرے گی وہ عقیدہ توحید ہی مائل کرے گا، اللہ پر ہونے کا یقین ہوگا، اللہ پر ہونے کا، اللہ کے ہونے کا دل میں پکا یقین ہوگا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ راضی ہوگا، یہ عقیدہ ہوگا تو کوئی نماز پڑھے گا نا۔ جس کا معاذ اللہ پر ہونے کا ہی ایمان نہیں، اس نے نماز کس کے لیے پڑھنی ہے؟ کس خاطر پڑھنی ہے؟ تو جتنی عبادات ہم کرتے ہیں وہ کرنے کی وجہ اور ان کی قبولیت میں جو ایمان ہے کہ کوئی ہے جس نے قبول کرنا ہے، اس کا بھی تمام تر دار و مدار عقیدہ توحید پر ہوتا ہے۔ تو تمام عقائد اسلامیہ کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کو ہمیں یاد کرنے کی اور دل میں بسانے کی ضرورت ہے اور جو ہمارے اسلاف نے بیان کیا ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ لیکن آج عقیدہ توحید کو مس انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مس انٹرپریٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے، مس یوز اس کا نام میں کیا جاتا ہے کہ عقیدہ توحید کی آڑ میں عقیدہ رسالت کے اوپر حضور علیہ السلام کی جو صفات ہیں، حضور علیہ السلام کی شانوں کا انکار کیا جاتا ہے۔ پھر عقیدہ توحید کی آڑ میں عقیدہ توحید کا بات کر کے نام لے کے، آڑ سے مراد بات کر کے نام لے کر مس یوز اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ بزرگان دین جن کا کام ہی لوگوں کو عقیدہ توحید سکھانا ہے، جن کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو عقیدہ توحید سکھایا جائے، ان کو مائنس کر کے سائڈ پہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جن کا کام ہی یہ تھا کہ وہ لوگوں کو عقیدہ توحید سکھائیں، جن کو نظریات سکھائیں، ان کی توہین لوگوں کو سکھائی جاتی ہے اور ان سے دور کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا آج کے دور میں عقیدہ توحید پر ایمان رکھنا اور اس کو بیان کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جب آج کے دور میں مادی وسائل کی یلغار ہے، یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، ڈبیر کی یلغار کا دور ہے، یؤمنون بالغیب پر یقین رکھنے والے اور ایمان کرنے والے اور اس کی تصدیق کرنے والے فقط جو ہے وہ سائنٹیفک ایویڈنس اور ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن پر یقین کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ صرف اور صرف سائنس کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو سائنس کہے گی وہی ہے، سائنس نے جو ایڈوانسمنٹ بیان کی وہی ایڈوانسمنٹ ہے، سائنس کی ایکسپیریمنٹل ایڈوانسمنٹ جو ہے یا جو ویریفیکیشن ہے اس کے علاوہ جو لوگ کسی پر یقین نہیں رکھ رہے اس دور میں۔ آج جب سائنس کو فائنل اتھارٹی اور ایبسولوٹ پاور سمجھ لیا گیا ہے تو اس الہاد بھی جب پھیلتا جا رہا ہے تو اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مذہب اسلام عطا فرمایا وہاں مسلک اہل سنت و جماعت عطا فرمایا، جس مسلک کے اکابر نے ہمیں عقیدہ توحید ایسا کھول کے پلایا ہے کہ آج جب اس یادگار میں لوگ بعض اوقات کا ایمان بھی چلاتا جا رہا ہے، بعض لوگ فقط سائنس کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، بعض لوگ اس ٹیکنالوجی کے دور میں پھر الہاد کی یلغار جب ہو رہی ہے اس میں لوگ اپنے عقیدوں کو کھوتے چلے جا رہے ہیں، ان سے امپریس ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ ڈھونڈ کے دکھا دو اہل سنت کا کوئی بندہ، اہل سنت کے قابل کا ماننے والا، چاہے وہ حضرت خواجہ عبد الکریم کے سلسلے کا ہو، چاہے وہ امام اہل سنت امام احمد رضا کا ماننے کا شاگرد ہو، چاہے وہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہو، ان کو ماننے والا ہو، چاہے وہ سیدنا غوث اعظم کا نام لینے والا ہو، جو ان اکابرین امت کا نام لینے والا ہوگا کبھی ملحد نہیں ہوگا اور کوئی ملحد اس کے ایمان کو لوٹ نہیں سکے گا، کیونکہ ان بزرگان دین نے عقیدہ توحید کھول کھول کے ہمارے سینوں میں دے رہا ہے۔ ہم ٹیکنالوجی کو مانتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور اپنے مدارس میں بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، ہم سائنس کا انکار نہیں کرتے، ہم سائنس کو پڑھتے بھی ہیں، اپنے مدارس میں بھی بچوں کو سائنس کی تلقین دیتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں۔ ٹیکنالوجی میں، سائنس میں ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اس معاملے میں ہم ڈے اینڈ ایج کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن ہم سائنس کو اور ٹیکنالوجی کو فائنل اتھارٹی نہیں مانتے، ہم سائنس کو اور ٹیکنالوجی کو ایبسولوٹ پاور نہیں مانتے۔ ایبسولوٹ پاور اور فائنل اتھارٹی ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا عطا کردہ حق مانتے ہیں، ایبسولوٹ اتھارٹی ہم اسے نہیں مانتے۔ جو لوگ سائنس کو ہی سب کچھ سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی ٹیکنالوجی کے دور میں کسی بھی چیز سے سائنس یا ٹیکنالوجی کے ذریعے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے آگے دنیا کی بڑی سے بڑی چیز تو سمجھتے ہیں گھٹنے ٹیک دے گی، اور جو کہتے ہیں کہ اس دور میں اب ثابت ہو گیا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور ان چیزوں سے بڑھ کر آج کے ایڈوانسمنٹ سے بڑھ کے اب دنیا اتنی تیز
ڈیتھ ہو گئی ہے کہ یہ ساری باتیں پرانی ہو گئی ہیں. بڑی سے بڑی چیز کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. یہ بھی کچھ عرصہ پہلے 2019 میں کووڈ آیا تھا, کووڈ-19 آیا تھا. بتاؤ کہ دنیا کی بڑی سے بڑی ریاستوں کے دفتروں کو تالے لگ گئے تھے یا نہیں لگ گئے تھے؟ جب فضا میں اڑتا ہے ہوئے انسان کا, پوری دنیا میں فضائی آپریشن رک گیا تھا یا نہیں رک گیا تھا؟ پوری دنیا کی ایئر لائنز رک گئی تھی یا نہیں رک گئی تھی؟ بڑی بڑی ٹیکنالوجی کے دفتروں میں بھی لوگ منہ پہ کپڑے باندھ کے 100 کی جگہ 4 فاصلوں سے بیٹھ گئے تھے یا نہیں بیٹھ گئے تھے؟ بڑی بڑی ریاستوں کے رہنما جو کہا کرتے تھے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, کیا انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے تھے یا نہیں ٹیک دیے تھے؟ طاقتور سے طاقتور ریاستیں رونے دھونے پہ آ کے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئی تھی. اور کووڈ آپ کو پتا ہے اتنا کمزور جراثیم ہے جو گرم پانی سے مر جاتا ہے, جو بھاپ سے مر جاتا ہے. اور آپ اس میں ریسرچ پڑھ لیجئے, پوری دنیا میں جو کووڈ پھیلا تھا, اگر اس پورے کے پورے کووڈ کے جراثیم کو بھی اکٹھے کر لیا جائے تو 1 گرام بھی اس کا وزن نہیں بنتا. پوری دنیا میں جو کورونا پھیلا تھا, اگر اس کے پورے جراثیم کو پوری دنیا سے اکٹھا کیا جائے تو 1 گرام بھی اس کا وزن نہیں بنتا. اتنا کمزور جراثیم, 1 گرام سے بھی کم جس کی پوری دنیا میں مقدار ہے, اس نے پوری دنیا جو سائنس کو فائنل اتھارٹی سمجھ کے بیٹھ گئی تھی, اس کے گھٹنے ٹکوا کے بتا دیا کہ اگر اتنا سا جراثیم تمہاری سائنس اور ٹیکنالوجی کے گھٹنے دیکھ سکتا ہے تو تم نے اللہ کی طاقت کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ فائنل اتھارٹی اللہ ہے, ایبسولوٹ پاور اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی فائنل اتھارٹی نہیں ہے. اور پھر اللہ نے جس کو حاکم بناتے ہوئے, جس کی حاکمیت کا اعلان فرماتے ہوئے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے میرے حبیب علیہ السلام, اس مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے, لا یؤمنون, تب تک وہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا, حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک وہ آپ کو اپنے ہر معاملے میں اپنا حاکم نہیں مان دیتا. وہ حاکم سلطنت خدا میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ آ رہی ہے؟ آج کے اس دور میں ہمارے نوجوانوں کو 2 چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے. جب الہاد پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے ملحد تیزی کے ساتھ اپنے ناپاک کی ڈنڈوں کے مطابق الہاد کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے, تو آج ہمارے نوجوانوں کو اس بات پر یقین ہونا ضروری ہے کہ 2 چیزوں پہ اپنا ایمان سب سے پہلے مضبوط کر لو. ایک, اور عقیدہ توحید کی بنیاد ان 2 چیزوں پر ہے. ایک, وجود باری تعالیٰ پر اس بات پر یقین ہونا کہ اللہ ہے, اور ایک تعدد الہ کی نفی. یہ یقین ہونا کہ ایک خدا ہے, ایک الہ ہے, ایک خالق حقیقی ہے, ایک اللہ ہے, اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. یہ بنیاد ہے. سب سے پہلے جب شیطان بھی آپ پہ حملہ کرتا ہے نا, یہ بڑے غور سے سنیے گا اس دور میں اس بات کو, سب سے پہلے جب شیطان بھی آپ کے عقیدہ پر, آپ کے نظریے پر, آپ کے ایمان پر حملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہونے پر آپ کو کنفیوز کر دیتا ہے. شیطان کا سب سے پہلا حملہ, اور یہ شیطان کے تو چمچے آج پھر رہے ہیں الہاد پھیلانے کے لیے, ان کا سب سے پہلا حملہ ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کا جو اللہ تعالیٰ کے ہونے پر ایمان ہے نا, اس ایمان کو کمزور کر دیا جائے. کہتے ہیں یہ اس بات پر انسان کو کنفیوز کر دیں کہ لائف آفٹر ڈیتھ ہے بھی یا نہیں ہے, کہ لائف آفٹر ڈیتھ کا سائنٹیفکلی کوئی وہ ریزن نہیں ہے. لائف آفٹر ڈیتھ, مرنے کے بعد تم نے اٹھنا نہیں ہے. لیو دا مومنٹ کو انجوائے کرو اس دنیا کی زندگی کو. مرنے کے بعد تم نے معاذ اللہ کسی کے آگے پیش نہیں ہونا. کوئی ایسا نہیں ہے جس نے تمہیں مرنے کے بعد زندہ کرنا ہے. مٹی کے مل جانے کے بعد زندہ کیسے ہونا ہے؟ اور ڈنگوسڑے مارنے والوں, جو اللہ پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے, کیا وہ ہڈیوں سے یا مٹی میں جانے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں؟ سب سے پہلے بات یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے ہونے پر کنفیوز کر دیا جائے. جب اللہ کے ہونے پر آپ کا ایمان کنفیوز ہو گیا تو پھر تو بے لگام ہونا, پھر کیا عمل کرنا, پھر حیات بعد موت کا بھی تصور نہیں, پھر نہ آپ کو یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, نہ یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد کسی کو جواب دینا ہے. سب سے پہلے ملحد کا اور شیطان کا جو انسان پر حملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہونے پر انسان کا ایمان اٹھا دیا ہے. کہہ دے کہ بھئی اللہ کا ہے, تو معاذ اللہ یہ تصور ڈال دے کہ اللہ ہے بھی یا نہیں ہے. جب یہ تصور آ جائے گا تو انسان کا دین سے اعتماد اٹھ جائے گا. انسان کوئی بھی اعمال کرے گا تو تب کرے گا نا جب اللہ کے ہونے پر یقین ہوگا. آج یہ ہو رہا ہے, آج ہماری یونیورسٹیز میں, آج ہمارے کالجز میں ملحد جو گھستے ہیں, یا کالجز اور یونیورسٹیز کے باہر بھی ملحد گھستا ہے, یا سوشل میڈیا میں جو آپ ملحدین کو مزہ لے لے کے سنتے ہو, اس کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو
پر ایمان جو ہے اس کو کمزور کر دیا جائے. لیکن آج میں سوال کرتا ہوں, آج کے دور میں ہو کیا رہا ہے کہ ملحد اللہ کے ہونے پر لوگوں کا ایمان کمزور کر رہا ہے, لیکن یہاں پر جو عقیدہ توحید کا نام لے رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, سیدھے سادے مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگائے جا رہے ہیں. کہتے ہیں درس توحید ہوگا, اور درس توحید میں کیا ہوتا ہے, سیدھے سادے مسلمان حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے, اللہ والوں سے محبت کرنے والے, اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے مسلمان بیٹھے ہوں گے, ان پہ شرک کے فتوے گھسوڑی جا رہے ہوں گے. ایک فتویٰ یاد ہے شرک کا, جو ملے وہ اس پہ شرک کا فتویٰ گھسوڑی جاؤ تو تمہاری جماعت میں نہیں ہے. سیدھے سادے مسلمانوں پہ شرک کے فتوے لگائے جا رہے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں, تم تو سیدھے سادے مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگاتے ہو, بولتے یہ ہو درس توحید ہونا ہے, اور جب کوئی آتا ہے تو مسلمانوں کے اوپر شرک کے فتوے لگاتے ہو. کیا تمہیں معاشرے میں ریشنلزم بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ کیا تمہیں معاشرے میں سیکولرزم بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ کیا تمہیں معاشرے میں ماڈرنزم بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ کیا تمہیں معاشرے میں لبرلزم بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ کیا تمہیں معاشرے میں الحاد ایتھیسٹزم بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ اگر ہمت ہے تو اب میدان سے نکل کے ان کو جواب دو. اگر ہمت ہے تو اب میدان سے نکلو ملا جی. اور جو لوگ خدا کے ہونے کا انکار کر رہے ہیں, بڑے کہتے ہو نا عقیدہ توحید ہم بیان کرتے ہیں اور کوئی بیان نہیں کرتا, تو اپنے گھروں سے باہر نکلو اور ان کو جواب دو جو عقیدہ توحید پر ایسا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ کے ہونے کا انکار کر رہے ہیں. یہ کون سی سمجھداری ہے؟ ان کو جواب نہیں دینا, ان کی دوبارے تک آواز ہی نہیں آ رہی, اور سیدھے سادے مسلمانوں کو مشرک کہتے رہنا, سیدھے سادے مسلمانوں کو دار اسلام سے نکالتے رہنا, سیدھے سادے مسلمانوں پر شرک کے فتوے گھسوڑتے رہنا, ایسا نہیں چلے گا. اب ہاں, جہاں شریعت حکم لگا رہی ہے وہاں شریعت کا حکم سنانا ضروری ہے, لیکن آج کے دور میں سیدھے سادے مسلمانوں پہ فتوے لگانے والوں سے بتاؤ, اگر توحید بیان کرنے کا شوق ہے اور زیادہ پھلنے خان بنتے ہو تو نکلو اور ملحدوں کا جواب دے کے بتاؤ, پتہ چلے گا عقیدہ توحید کے وارث کون ہے. ملحدوں کو جواب دینا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. ملحدوں کو جواب دینا ہوگا تو حضرت امام ربانی مجدد البصاری کا مرید دیں گے, امام محمد رضا خان بریلوی کا مرید دیں گے, غوث اعظم کے چاہنے والے دیں گے. ملحدوں کا جواب دینا ہوگا تو پیر میر علی شاہ کی زبانی دیا جائے گا, حضرت خواجہ عبد الکریم کی زبانی دیا جائے گا, حضرت ابو منصور ماتوریدی کی زبانی دیا جائے گا. ملحدوں کا جواب دیا جائے گا تو داتا علی حجویری کی زبانی دیا جائے گا. ملحدوں کا جواب دیا جائے گا تو اس کے وارث دیں گے کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے نفس, جس کے نفس گرم سے ہی گرمی حرام. سمجھ آ رہی ہے یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ ایک طرف لوگ خدا کے ہونے کا انکار کر رہے ہیں, ان کا تم نام نہ لو, ساری زندگی سیدھے سادے مسلمانوں کو مشرک کہتے رہے ہو, آج کہاں گئے ہو جب ملحدوں کی جلگار ہے؟ ساری زندگی اللہ کا ذکر کرنے والوں کو, اللہ والوں کے دربار میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والوں کو مشرک کہتے رہے ہو, آج کہاں گئے ہو؟ آج ملحد کا جواب دینے کے لیے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ پتا چلا جو یہ نعرہ لگاتے ہیں نا, اب لگاؤ بچوں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ, کوئی بھی دور میں حملہ ہوگا تو جواب دینے کے لیے جو میدان میں اترے گا اس کی زبان میں ہوگا لبیک یا رسول اللہ. کوئی کیوں نہیں آ رہے؟ آج کا نعرہ لبیک یا رسول اللہ. نعرہ 1997 سے عیدگاہ میں لگ رہا ہے, ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. ایسے نہیں اسلام کرواؤ, 4 بتولے نہیں بولنا, تیرے بچوں نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور بتانا ہے خالی درس توحید کے لیبل لگانے سے بندہ توحید والا نہیں ہو جاتا. توحید کا نور اسی کے سینے میں اترے گا جو کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ. ابھی بھی مزہ نہیں آ رہا, سارے ہاتھ اٹھائے بولو لبیک یا رسول اللہ. اب بولو تاجدار ختم نبوت, ہاتھ اٹھا کے بولو تاجدار ختم نبوت, ہاتھ اٹھا کے بولو تاجدار ختم نبوت. ایک بار پھر نعرہ لگاؤ لبیک
ختم نبوت، تو پھر کسی اور کا نعرہ نہیں۔ اور آج کا کوئی بندہ، میرا نعرہ لگا کے تو وقت ہی ضائع کرو گے، آج کا کوئی بندہ کیا ہے جب میرے نبی کا نعرہ لگے گا پھر تو کہا جائے گا ہم تو ہم ہیں مگر حشر میں گئے کلا، ہوگا نبیوں کا نعرہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ اور ختم نبوت کا بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کنو پگلی رسولوں کی ہوتی نہیں، چاند پگلی کا نکلا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اب سنو، بیان کیا کر رہا ہوں، عقیدہ توحید پر ایمان ہونا ضروری ہے بھائی۔ ہاں، جب جہانگیر کے ادھر سجدے ہوتے تھے، دین اکبری کی باتیں ہوتی تھی، جہانگیر کا سجدہ کیا جاتا تھا، جب بعض کرائے والوں نے جو بے فتوے بھی دینا شروع کر دیے بادشاہ کا سجدہ تعظیم کرنا جائز ہے، جب بادشاہ کو سجدے کرنے پر لوگوں نے بعض نے فتوے بھی دے دیے کہ بادشاہ کو سجدہ کرنا جائز ہے، سینہ تان کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کس نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ تعظیم حرام اور سجدہ عبادت شرک ہے؟ وہ بابا مجدد الفسانی تھا، کمرے میں بند ہو کے کنڈی لگا کے تلاشیاں لے کے بات نہیں کی، جہانگیر کے دربار کو چل دیا۔ جہانگیر نے کہا ویسا کیا جائے کہ دروازہ نیچا کر دیا جائے، احمد سرہندی آئے گا نا تو جھک کے آئے گا، احمد سرہندی جھکے گا ہم شور بجا دیں گے دیکھو دیکھو بادشاہ کے دروازے میں جھک گیا۔ میرا پیر مجدد الفسانی جاتے ہیں، ٹانگیں پہلے داخل کرتے ہیں، سر بعد میں لے جاتے ہیں، کہتے ہیں سنی اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکتا سارے سجدے میں گر گئے، مجدد الفسانی یوں کھڑا، کہا تمہیں پتا نہیں ہے میرا قانون ہے مجھے سجدہ کیا جائے گا، کہا اللہ کے قانون کے آگے تیرا قانون کوئی نہیں ہے، اور اللہ کے قانون کے آگے تیرا قانون کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ زور لگا کے احمد سرہندی کو جھکاؤ، زور لگا رہے ہیں احمد سرہندی جھک نہیں رہا۔ ڈاکٹر اقبال جب گیا نا مجدد الفسانی کی قبر میں، صوفی پاکستان ڈاکٹر اقبال وہاں جا کے کہتا ہے حاضر ہوا ہوں شیخ مجدد کی دعوت پر، وہ خاک کہ زیر فلک مت لائے انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کیا ہے۔ جب وہ گردن جھکا رہے تھے مجدد الفسانی کی گردن جھک نہیں رہی، سانس تیز ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس کرم، کہا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے، جس کے نفس کرم سے ہی گرمی احرار، وہ ہند میں ہے سرمایہ ہے منت کا نگہباں، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار۔ مجدد الفسانی سے اس نے پوچھا بتاؤ سجدہ تعظیم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا سجدہ تعظیم اللہ کے سوا کسی کو بھی کیا جائے گا تعظیماً، تو بادشاہ ہے، کسی غنی کو بھی کیا جائے گا، یا نبی علیہ السلام کو بھی اگر سجدہ تعظیم کیا جائے گا، سجدے کی نیت سے سجدہ کیا جائے گا تو سجدہ تعظیم حرام ہے اور سجدہ عبادت شرک ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو جیل میں ڈال دیا، مجدد الفسانی جیل چلے گئے، جو کام بار کر رہے تھے وہ جیل میں کرنا شروع کر دیا، پورا قید خانہ مسلمان کر دیا۔ حضور جہانگیر کے خواب میں جلوہ کر ہوتا ہے، تجھے پتا ہے تو نے کتنے بڑے آدمی کو قید خانے میں رکھا ہے؟ جہانگیر دوڑتا ہے قید خانے کی جانب، مجدد الفسانی کا دروازہ کھول کے کہتا حضور میں رہا کر دو، آپ فرماتے میں نے رہا ہونا ہی نہیں۔ کہا حضور کیسے رہا ہوگے؟ کہا جب سجدے بند کراؤ گے، پورا دین اکبری کا نظام بدلا، سجدے بند کرائے، لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ کا جھنڈا پھر لہرایا۔ جہانگیر نے کہا حضور اور میں نے بخشواڑا بھی تو آڑا کام ہے۔ احمد سرہندی نے کہا جہانگیر اگر اللہ نے مجھے جنت میں جانے کو کہا تجھے لیا بغیر توحید ہمارے بابوں نے بیان کیا ہے۔ اجودن کو پاک پتن تو اڑے تائے نے بنایا سی، بابا فرید نے بنایا تھا۔ اجمیر کے راجوں کو تمہارے نانا نے بھگایا تھا؟ نہیں، خواجہ غریب نواز نے بنایا تھا۔ بغداد میں جو لا الہ الا اللہ کا جھنڈا ایسا لہرایا کہ لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے۔ غوث اعظم نے کیا۔ اچھا تم یہ تو بتاؤ تم نے کتنے مسلمان کیے ہیں؟ یہ تو بتاؤ، ریکارڈ تو پیش کرو کہ کتنے مسلمان کیے ہیں۔ 6 بندے کیا ایک بھی نہیں ہوگا۔ یہ 99 لاکھ کو کلمہ جو پڑھا اسے معین الدین اجمیری کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو سب سے پہلے عقیدہ کیا ہونا ضروری ہے کہ اللہ اور پھر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہونا ضروری ہے۔ اچھا ایمان ہونا ضروری ہے۔ ایک دفعہ بغداد کے خلیفہ کے پاس ایک ملحد آ گیا جو اللہ کو نہیں مانتے۔ کہا کہ میں ملحد ہوں، اللہ کو نہیں مانتا، پھر سے کلام کرو اس پہ۔ خلیفہ نے کہا ٹھہر ذرا، دریا کے اس پار رہتا ہے نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ، دریا کے اس پار رہتا ہے، ابھی بلاتے ہیں، ہمت ہے تو اس سے بات کرنا۔ اچھا تو اس نے کہا بھائی کمال ہو گیا، بالکل آج اس سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے آتے دیر کر دی۔ امام ابو حنیفہ جب آئے تو بادشاہ نے خلیفہ نے پوچھا حضور آتے دیر کو کی، بہت دیر ہو گئی، توجہ ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ آج خلیفہ عجیب معاملہ ہوا، میں گھر سے نکلا تو میں نے دریا پار کرنا تھا، کشتی نہیں تھی، میں نے دیکھا خود بخود ایک درخت اگ گیا، خود بخود کٹ گیا، خود بخود کشتی بن گئی، خود بخود دریا میں اتر گئی، خود بخود چلی اور مجھے دریا پار کرا کے یہاں لے آئے۔ ملحد نے ہنسنا شروع کر دیا، ٹھٹے مار مار کے ہنس رہا۔ ہم بڑا ہنستا کیوں ہے؟ کہا دیکھو کتنا بڑا امام سنا تھا، کیسی کہانیاں سنا رہا تھا، آج میں کہانی کیا ہے؟ ملحد نے بولا درخت خود کیسے اگ سکتا ہے، کشتی خود کیسے بن سکتی ہے، کشتی خود کیسے چل سکتی ہے، اور خود دریا پار کیسے کرا سکتی ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کہا بات کا مقصد یہ تھا کہ میں تجھ سے پوچھوں جب اتنی سی کشتی خود بن کے خود نہیں چل سکتی تو اتنی بڑی کائنات خود بن کے خود چل رہی ہے۔ مان کا بنانے والا ہے اور وہ اللہ ہے۔ ملحد نے کہا کہ یہ بتاؤ اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ نے فرمایا تیرے گھٹنے میں درد ہے؟ کہا بہت زیادہ۔ کہا درد ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ کہا ہے، نظر کیسے آئے گا؟ کہا پتہ چلا نہ دکھنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کہا یہ بتاؤ اللہ ہے تو اللہ کا رخ کس طرف ہے؟ آپ نے چراغ جلایا، کہا بتا اس کا رخ کس طرف ہے؟ کہا یہ تو روشنی ہے، اس کا رخ تو ہر طرف ہے۔ کہا اللہ نور السماوات والارض۔ کہا کہ یہ بتا اللہ ہے تو اللہ سے پہلے کیا تھا؟ کہا 10 سے الٹی گنتی گن، وہ گنتا 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 ایک میں آیا۔ کہا ایک سے پہلے کیا ہے؟ کہا ایک سے پہلے کچھ بھی نہیں۔ کہا اللہ ایک ہے، ایک سے پہلے کچھ بھی نہیں۔ سب سے بڑا ضروری ہے بھائی عقیدہ توحید مضبوط کرو۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تعدد الہ کی نفی فرمائی، وہاں اپنے ہونے کا بھی یقین دلایا۔ سورہ مومنون میں اللہ کریم کہتا ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرمائیں زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے فرمائیں کہ ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرمائیں کس کے ہاتھ میں ہے سارے کائنات
کائنات کی بادشاہی، ساری بادشاہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب علیہ السلام سورہ واقعہ میں، آپ ان سے پوچھیں کہ یہ بتاؤ کہ زمین و آسمان کو بنانے والا، تخلیق کرنے والا کون ہے؟ یہ جو تم کھاتے ہو اس کو اٹھانے والا کون ہے؟ جو اناج تمہارے لیے اگتا ہے اس کو اگانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے میرے حبیب علیہ السلام پوچھئے جس پانی کو تم پیتے ہو اس کو بادلوں سے نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ واقعہ میں میرے حبیب علیہ السلام ان سے پوچھئے جس آگ کو تم سلگاتے ہو اس کے لیے درختوں کو اگانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے بتاؤ ان سے پوچھو کہ کیا زمین و آسمان کو بنانے والے رب کے بارے میں تمہیں شک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے وہی ہے جس نے انسان کو احسن تقویم بنایا. پھر اللہ فرماتا ہے وہی ہے جس نے تمہارے کان، آنکھ، دل کو بنایا. بہت تھوڑے ہو تو شکر ادا کرتے ہو. وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے وہی ہے جس نے روح زمین کو پھیلا دیا ہے. اب اسلام گھر والوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے بولنا ہے اللہ، تاکہ آپ کا ایمان بھی پتا چلے اور لوگوں کو پتا چلے سنیوں کے نظریات کتنے مضبوط ہیں. بتاؤ اس کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ ایسے نہیں، بتاؤ کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ یار ویسے ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہو نعت خوانوں کے ساتھ اور اچھل کے ان کے ساتھ اشعار پڑھتے ہو، بہت اچھی بات ہے. ادب کے انداز میں کوئی جھوم بھی رہا ہے تو ہمیں مسئلہ نہیں ہے، پڑھو ضرور پڑھو، لیکن اس کا جواب دو قیامت کے دن یہ جگہ بھی گواہی دے گی، یہ زبان بھی گواہی دے گی اور یہ ہاتھ بھی گواہی دے گے کہ ہم اس تصدیق میں اٹھے تھے. بہت کھلج اٹھے گے اسلام کا اس ذکر سے. بتاؤ کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ جس کی مرضی کے بغیر کچھ ممکن نہیں وہ کون ہے؟ جس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا وہ کون ہے؟ جسے وہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہ کر سکے اور جسے وہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہ دے سکے. وہ طاقت والا کون ہے؟ جسے وہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہ سکے اور جسے وہ روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا. بتاؤ وہ طاقت والا کون ہے جس کی عظمت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی؟ وہ عظمت والا کون ہے؟ سب کو پناہ ہے وہ باقی ہے وہ کون ہے؟ سب کو عطاء ہے جو غنی ہے وہ کون ہے؟ ساتوں سمندر سے ہی بن جائے اور سارے درخت کلمے بن جائے، جس تک بیان نہ ہو سکے تب بھی بتاؤ وہ لامحدود شان والا کون ہے؟ چھوٹی سے لے کر سمندر کی گہرائی تک رزق پہنچانے والا کون ہے؟ 18,000 عالمین کے نظام کو بلا توقف چلانے والا کون ہے؟ سمندر کی گہرائی میں مچھلی کو رزق دینے والا، پہاڑ کی چوٹیوں پہ پرندوں کو رزق دینے والا، رہنے مادر میں رات کو دن ساتوں آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے کھڑا کرنے والا کون ہے؟ سورج اور چاند کو روشن کرنے والا کون ہے؟ اب عقیدہ توحید اور اپنا عقیدہ دونوں ساتھ بتاؤ، اس میں اللہ کی آواز آئے. یہ جو ملحدوں کی اگلی نسل ہوتی ہے نا، ملحد اللہ ان کی ایک گندی نسل ہے جو رسول اللہ کی صفات کو سمجھ آ رہی ہے. ان کے اوپر بھی ایک تمہاری یا اللہ کی آواز ایسی جائے کہ پتہ چلے، سمجھ آ رہی ہے، پتہ چلے کہ عقیدہ توحید کو ماننے والا کون ہے. اس کو چلنا ہے یا میں جاری رکھوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت. اچھا اب اللہ کی آواز آئے اور ہمارا عقیدہ بھی سننا. اتنی طاقت والا کون ہے؟ اب بتاؤ ہمیں رسول اللہ جیسا آقا دینے والا، حضور کو علم غیب دینے والا، حضور کو مختار کل بنانے والا. یہ کہتے سنی شرک کرتا ہے، پھٹ منہ تو ہڑا سنی شرک نہیں کرتا،
سنی کہتا حضور کو دامن بنانے والا، افضل الخلق بنانے والا، خلیفہ اعظم بنانے والا، شفیع محشر بنانے والا، رحمت للعالمین بنانے والا، میرے نبی کو حاضر و ناظر بنانے والا، تمام خزانوں کا مالک بنانے والا، حجت اللہ علی العالمین بنانے والا، امام الانبیاء بنانے والا، عبد القادر کو غوث اعظم بنانے والا، علی حجویری کو داتا بنانے والا، معین الدین کو خواجہ بنانے والا، محمد باقی کو باقی باللہ بنانے والا، احمد سرہندی کو مجدد الوصالی بنانے والا، کون ہے میں ہے؟ اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے۔ بس منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، بس منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، اور توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ میں ایسے خوش نصیب فقیروں کا ہوں غلام، فقیروں کا ہوں غلام، لکھتے ہیں جو سے دلوں پر نبی کا نام۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں نے سکھایا تھا نا، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں ایک نظر کا نا دن سے پوشیدہ رستہ ہوتا ہے، اللہ والے کی نظر میں اتنی طاقت ہوتی ہے، کچھ نہ بھی بولے اپنے سامنے آنے والے کے سینے میں اپنے سینے کی برکات ٹرانسفر کرے نظر سے۔ ایک ہوتا ہے نظر لگنا اور ایک ہوتا ہے نظر پڑنا۔ بس نظرے کی نظر لگ جائے نا دنیا انسان کی خراب ہو جاتی ہے، لیکن کسی اللہ والے کی نظر پڑ جائے نا تو دنیا ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اچھا میرے بات ختم نہیں کرنا، تھکے تو نہیں؟ تھک تو نہیں ہے؟ اور آگے چل میرے کو تھکاوٹ کا حق زیادہ ہے۔ میں آخری بار پرسوں سویا تھا تقریباً، پراپر جس کو سونا کہا ہوا ہے۔ میں آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں تھا، بلکہ شب اسراء کو، شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا گورنر ہاؤس میں ہزاروں کا اجتماع تھا، ایک سروں کا سمندر تھا حضور علیہ السلام کے غلاموں کا۔ میں مبارک بھی دیتا ہوں اپنے بھائی گورنر کامران ٹسوری کو کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ جب گورنر ہاؤس لبیک یا رسول اللہ کے نعروں سے گونج رہا تھا، جب گورنر ہاؤس تاجدار ختم نبوت کے نعروں سے گونج رہا تھا، اور جب گورنر ہاؤس پورا سجا ہوا اس نے بھی بندے نے اپنے دل سے خود کھڑے ہو کر سارا دن سجاوٹ کرواتے رہے، گورنر خود کھڑے ہو
کہا کہ آج میں نے خوشی منانی ہے، میرے آقا عرش پہ جا رہے ہیں۔ بڑا ماحول تھا، بڑا منظر تھا۔ میں مبارک دیتا ہوں کامران صاحب کو۔ اچھا، تو اس کے بعد کل بھی کراچی میں ادھر ایم اے جناح روڈ کے میں جو مرکزی مسجد ہے عیدگاہ کی، اس میں ہزاروں کا اجتماع تھا۔ میں آج دیکھ رہا تھا جو میڈیا چینل وغیرہ والوں نے لگایا ہوا تھا، نیوز چینل نے لکھا کہ کئی ہزار، 10,000 سے زیادہ لوگ وہاں تھے، اور رات بھر میں علماء کی نشست میں تھا، ضروری نشست تھی علماء کی اس میں، اور پھر صبح 7 بجے کی فلائٹ سے آیا ایک محفل، اور وہاں سے سیدھا آپ کے پاس۔ یہ میں اپنے رونے نہیں رو رہا، لوگوں کی بستر میں تھکاوٹ اترتی ہے، ہماری ذکر مصطفیٰ سے تھکاوٹ زیادہ ہے۔ تو آپ تھکے تو نہیں ہو، اگر آپ ہونے کا ثبوت دو تو میں ہونے کا ثبوت دیتا ہوں، آپ سونے کا دو تو میں بھی سو جاتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ توجہ ہے نا؟ اچھا، بڑے غور سے سب سے پہلے ضروری ہے کہ عقیدہ توحید انسان کا مضبوط ہے، اور یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے خود بھی قرآن میں فرمایا کہ اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے تو زمین و آسمان میں فساد ہو جاتا، جھگڑا ہوتا۔ مثال کے طور پہ ایک کہتا میں نے بارش کرنی ہے، دوسرا کہتا نہیں کرنی ہے، ایک کہتا میں نے بندوں میں رزق دینا ہے، دوسرا کہتا نہیں دینا، ایک کہتا میں نے بندے کو بخشنا ہے، دوسرا کہتا نہیں بخشنا۔ نظام کی وحدت ناظم کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ اب مجھے آپ بتائیے، وہ اچھا اللہ والوں کے لیے یار سمجھانے کے کیا انداز ہے؟ وہ بول اسی نام کے گئے نا اللہ والوں کے دربار میں، وہ حضرت خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں، وہ بیان کر رہے ہیں، شاید کوئی اور بزرگ تھے، نام اچانک ذہن سے شاید ہو گیا ہو، اللہ والے کی بات کہا کہ یہ کیا بیان کر رہے ہو، تقریر کر رہے تھے، اللہ کا نام لینے سے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ میں وہ گدھے بیٹھ جائے، اس نے کہا مجھے گدھا کہہ دیا، میں اتنا میری شہرت ہے دنیا میں، میرے بدل مجھے گدھا کہہ دیا۔ کہا معاف کرنا، مطلب تمہاری بےعزتی کرنا نہیں تھا، مطلب یہ بتانا تھا۔ اور بھائی گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ تیرے تیور بدل دیے، اللہ کے نام میں تاثیر نہیں ہوگی کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل اللہ والوں کی۔ وہ بیان کر رہے ہیں کہ بھائی وہ ایک عورت تھی نا، اللہ کے واحد ہونے کی بات کر رہے، اس پہ قرآن و حدیث کے تو بے شمار دلائل، وقت نہیں ہے، میں نے اپنے تقریر کے آخری حصے میں جانا ہے، جلدی سے گفتگو کو ختم بھی کرنا ہے۔ وہ ایک عورت اپنا چرخا چلا رہی ہے، پاس سے ایک بندے کا گزر ہوا، کہا تو اللہ ہے، اللہ کو مانتی ہے کہ اللہ ہے؟ کہا بالکل الحمدللہ، مسلمان ہوں، کیوں نہیں مانتی؟ کہا یہ بتا کہ اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہا یار بہت سی دلیلیں ہیں، مجھے اتنا تو علم نہیں، مجھے تو میرا چرخا بھی بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ چرخا بتاتا ہے؟ کہا کیسے؟ کہا دیکھ میں چرخا چلا رہی ہوں، روئی بند رہی ہے، زبردست روئی بند رہی ہے، رک گئی۔ کہا اب بند رہی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا چلائے گی تو بنے گی نا۔ کہا جب اتنا سا چرخا چلانے والے کے بغیر نہیں چلتا تو کائنات چلانے والے کے بغیر کیسے؟ یہ بتاؤ اللہ ہے تو کتنے اللہ ہیں؟ کہا ایک۔ کہا دلیل؟ کہا بہت سی دلیلیں ہیں، میرا چرخا بھی مجھے بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ چرخا بتاتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ کہا چرخا بھی بتاتا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا چرخا دیکھا کہ دونوں طرف سے چلتا ہے نا، روئی بنتی ہے یا اور بھی اس سے دھاگا روئی بنتی ہے، دونوں طرف سے چل رہا ہے، کپڑے کا بھی شاید استعمال ہوتا ہے، دونوں طرف سے چلانا ہوتا ہے۔ کہا یہ دیکھو چرخا چل رہا ہے، روئی بند رہی ہے، مزیدار بند رہی ہے۔ کہا ایک طرف سے میں چلا رہی ہوں، دوسری طرف سے کوئی اور چلانا شروع ہو جائے، اب میں آگے کا چرخا چلاؤں وہ پیچھے کو چلانا شروع ہو جائے، چرخے نے تو ٹوٹ جانا ہے۔ میں تیز چلاؤں وہ آہستہ چلائے، چرخے نے ٹوٹ جانا ہے۔ میں چلاؤں وہ رک جائے، چرخے نے ٹوٹ جانا ہے۔ وہ چلائے میں رک جاؤں، چرخے نے ٹوٹ جانا ہے۔ کہا جب اتنا سا چرخا دو کو چلانے سے ٹوٹ جائے تو یہ پوری کائنات کے نظام کی وحدت ناظم کے ایک ہونے کا پتہ دے رہی ہے۔ سمجھ آئی ہے یا کوئی بھی نہیں ہے؟ لیکن اب سنیو، بے مزہ عشق کی سرکار نہ ہونے پائے۔ توجہ سے سن رہے یا ذہن کو کون کون توجہ سے سن رہا ہے؟ آج اپنے مجمع میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھوں گا بھی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس پہ ذرا غور۔
بے مزہ. اور لوگ کہتے ہیں حضرات آج آپ نے ایسی تقریر کی کہ مزہ آ گیا. میں نے مجھے یہ بتاؤ تقریر کیا کی ہو گئی؟ یہ بول گئی. واللہ واللہ صدقہ جان کا دل کرتا ہے. بے مزہ عشق کی سرکار نہ ہونے پائے، ختم ذکر شہ ابرار نہ ہونے پائے. ایسی توحید بھی شیطان بنا دیتی ہے. شیطان نے اللہ کے ہونے کا انکار نہیں کیا تھا اس وقت، نبی کی تعظیم کا انکار کیا تھا. شیطان نے نبی کے آگے جھکنے سے انکار کیا تھا. ایسی توحید بھی شیطان بنا دیتی ہے، ایک سرکار کا انکار نہ ہونے پائے. ادب نبی داخل عادت نہ سہی، گھر میں عشق رسالت کی روایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. ان کا شیدا ہوں مجھے کیا حرم تیرے سے کا، ان کے صدقے میں پڑھانا کبھی غیر سے کا. ان کا شیدا ہوں، ان کا شیدا ہوں مجھے کیا حرم تیرے سے کا. ان کے صدقے میں پڑھانا کبھی غیر سے کام. یا رسول اللہ حضور کے بارے میں کہہ رہا ہوں، انہیں جانا کس کس نے جانا، انہیں مانا کس کس نے مانا، انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام. الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. احمد رضا تجھ میں سلام. بتا کے گیا ہے کہ انسان کسے کہتے ہیں. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مبور رہا. یا رسول اللہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مبور رہا، تیری یاد سے مبور رہا. دل ہے وہ دل. اسلام گڑھ کی اس محفل میں آنے والا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. یا رسول اللہ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو یا رسول اللہ. میں خبر چند کے خیرہ کی طرف دھیان گیا. میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. میرے آقا میرے مولا تیرے قربان. سب کہو میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. اچھا بات کو ختم کر رہا ہوں. عقیدہ توحید سے ہمیں یہ تو سمجھ آتا ہے. اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں، صحیح بتا رہا ہوں.
ابھی تک میں اپنی تمہید میں ہوں، ابھی تک میں اگلی گفتگو کا مقدمہ بنا رہا ہوں، اور مجھے لگتا ہے مقدمے بھی بات کو چھوڑنا پڑے گا، تمہید بھی ختم کرنی پڑے گی، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ اچھا، عقیدہ توحید سے یہ تو سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ عقیدہ توحید سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ذات میں، صفات میں، افعال میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بھی یاد کرتے چلے جاؤ، یہ عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے، اس کو یاد کرتے چلے جاؤ۔ عقیدہ توحید سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ خالق کائنات اللہ ہے، یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ خالق کائنات اللہ کی ذات ہے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ عبادت کے لائق